صفحہ نمبر 153 غیر مصرفی مالیاتی اداروں کا شرعی حکم۔ اس سے پہلے نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز NBFI یعنی المؤسسات المالیات غیر المصرفیات کا اور ان کی اقسام کا قدر تعارف پیش کیا جا چکا ہے۔ اس وقت ان میں سے اکثر مالیاتی ادارے سودی ہیں۔ ان کا بنیادی کام تمویل ہی ہے، لہٰذا ان کو شرعی اصولوں کے مطابق چلانے کا طریقہ کار بھی وہی ہوگا جو بینکوں کے بارے میں پیش کیا گیا ہے۔ البتہ یہاں ان 4 اداروں پر گفتگو ہونی چاہیے جن کو اسلامی نظریاتی کونسل نے سب سے پہلے سود سے پاک کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ 4 ادارے یہ تھے: نمبر 1 NIT، نمبر 2 ICP، نمبر 3 HBFC، نمبر 4 اسمال انڈسٹریز فائنانس کارپوریشن۔ ان کو سود سے پاک کرنا آسان تھا، اس لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے سب سے پہلے ان کے بارے میں تجاویز پیش کی تھیں۔ یہاں ان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 NIT۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ ادارہ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ 10 روپے کی قیمت اسمیہ فیس ویلیو کی یونٹ جاری کرتا ہے۔ لوگ یونٹ لے کر اپنی رقم جمع کراتے ہیں۔ ان رقموں سے جو فنڈ تیار ہوتا ہے اس سے سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور نفع ڈویڈنڈ کی شکل میں یونٹ ہولڈرز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے نظام پر جب غور کیا گیا تو اس میں 2 باتیں قابل اشکال سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ NIT کی زیادہ سرمایہ کاری شیئرز میں ہوتی ہے اور اس سے ہر طرح کی کمپنی کے شیئرز لے لیے جاتے ہیں۔ بینک اور سودی اداروں کے شیئرز اور ایسی کمپنیوں کے شیئرز بھی لیے جاتے تھے جن کا بنیادی کاروبار ہی حرام ہے۔ اس کے تدارک کے لیے NIT کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ سودی اور حرام کاروبار والے اداروں اور کمپنیوں کے شیئرز نہیں لیے جائیں گے۔ دوسرا اشکال یہ تھا کہ NIT کے یونٹ ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کے لیے حکومت نے اس بات کی ضمانت دی ہوئی تھی کہ اگر نقصان ہوا تو حکومت ادا کرے گی، بلکہ نفع نہ ہونے کی صورت میں 2.5% تک نفع بھی حکومت دے گی، جبکہ حکومت خود NIT میں شریک بھی تھی اور ایک شریک کا دوسرے شرکاء کے لیے نقصان کا ضامن بننا یا نفع کا ذمہ دار بننا جائز نہیں۔ اس اشکال کو حل کرنے کے لیے یہ تجویز زیر غور آئی کہ حکومت NIT سے اپنا حصہ ختم کر لے، تو پھر یہ شریک کی ضمانت نہیں ہوگی بلکہ طرف ثالث کی ضمانت ہوگی۔ لہٰذا یہ بات قابل غور بن گئی کہ طرف ثالث کا نفع نہ ہونے کی صورت میں 2.5% کے حد تک نفع اور نقصان کی صورت میں نقصان کا ضامن بننا درست ہے یا نہیں۔ فقہ حنفی کی روح سے تو اس کی گنجائش نہیں، جس کی 2 وجہیں ہیں۔ صفحہ نمبر 154۔ نمبر 1 کفالت اس حق کی صحیح ہوتی ہے جو خود لازم اور ملزوم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ودیعت اور عرائض کی کفالت صحیح نہیں ہوتی۔ شرکت اور مضاربہ میں سرمایہ مضمون نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے نقصان کی کفالت لازم و نافذ نہیں ہوگی۔ یہ محض ایک وعدہ ہوگا جو قطعاً لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 2 ہدایہ وغیرہ میں ضمان الخسر ان باطل، جس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کہے کہ تم یہ عقد یا کاروبار کر لو، اگر اس میں خسارہ ہو تو میں ضامن ہوں گا، تو ضمانت باطل ہے، نافذ نہیں۔ البتہ مالکیہ کے ہاں طرف ثالث کی یہ ضمانت قطعاً لازم ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایسا وعدہ جس کی وجہ سے معودلہ کے کسی معونتہ میں داخل کیا گیا ہو یا اس کو کسی کام پر آمادہ کیا ہو اور وہ قطعاً بھی لازم ہو جاتا ہے، اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں حکومت نے طرف ثالث ہونے کی حیثیت سے 2.5% نفع اور نقصان نہ ہونے کی ضمانت دے کر لوگوں کو NIT میں شرکت کی دعوت دی ہے، اس لیے یہ ضمانت قطعاً بھی نافذ ہوگی۔ لہٰذا طرف ثالث کی ضمانت کو نافذ قرار دے کر حکومت کا حصہ NIT ختم کر دیا گیا اور اس ضمانت کو نافذ قرار دے دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ NIT کے اشتہارات میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ 2.5% نفع یقینی ہے۔ چنانچہ ان تجاویز کی روشنی میں حکومت کی طرف سے احکام جاری ہوئے اور ابتداءً NIT نے ان کے مطابق کام بھی کیا، مگر کارکردگی کی مسلسل نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے NIT میں تبدیلی آئی۔ اس کی وجہ سے نظام پھر غیر شرعی بن گیا۔ تبدیلی یہ آئی کہ NIT کے پاس سرمایہ زیادہ جمع ہو گیا اور شیئرز میں سرمایہ کاری کو ناکافی سمجھا گیا، تو NIT نے کئی اور طریقوں سے سرمایہ کاری شروع کر دی اور وہ طریقے شرعاً جائز نہیں۔ نمبر 1 بعض علماء نے فقہی حنفیہ سے ضمان خطر الطریق حوالے جزیے کی روح سے حنفیہ کے ہاں بھی اس ضمانت کو لازم قرار دیا۔ اس کا حاصل یہ کہ کسی نے دوسرے کو کہا کہ اسلک ھذا الطریق فإنھا آمن فإن ملک المالک الفلی، اس کے کہنے پر وہ اس راستے پر چلا اور اس کا مال ضائع ہو گیا تو وہ ضامن ہوگا،
شامی سوات 170 جیم 4 کتاب الجہاد، جہاں یہ زمان اس شخص پر فی نفسہ لازم نہیں تھا، صرف اس وعدے کی وجہ سے لازم ہوا، ایسے ہی یہاں بھی برطرف ثالث کے وعدے کی وجہ سے یہ زمان لازم قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قیاس صحیح معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ زمان خطر الطریق کے لازم ہونے کی علت کا دھوکہ ہے، یہ کہہ کر کہ اس راستے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس نے دھوکہ دیا۔ اگر زیر بحث صورت میں حکومت کی طرف سے دھوکہ نہیں، اس لیے کہ حکومت کی ضمانت کا یہ مطلب نہیں کہ NIT میں نقصان ہوگا یا نہیں۔ حکومت کا مقصد تو سرمایہ کاری کی ترغیب کے لیے تحفظ کا احساس دلانا ہے۔ صفحہ نمبر 155۔ مارک اپ پر کال شروع کر دینا اور مارک اپ کا وہ کاروبار شروع کر دیا اور مارک اپ کا وہی غیر شرعی طریقہ اختیار کیا گیا جو بینکوں میں چلتا ہے۔ نمبر 2، بینکوں کی طرح اجارہ شروع کر دیا جس میں وہ شرعی خامیاں موجود تھیں جو پہلے بتائی گئی ہیں۔ نمبر 3، PTC کی ناجائز شکل اختیار کی گئی۔ PTC کی حقیقت اور اس کا پس منظر سمجھنا بھی یہاں ضروری ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے معیشت کو سود سے پاک کرنے کی جو تجاویز پیش کی تھیں، ان میں PTC کی تجویز بھی شامل تھی، جس کا حاصل یہ تھا کہ یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ کمپنی کو کبھی سرمایہ کی فراہمی کے لیے بانڈز جاری کرنے پڑتے ہیں جو سودی ہوتے ہیں۔ اس کا متبادل یہ پیش کیا گیا تھا کہ کمپنی مضاربہ کی دستاویز جاری کرے گی جس کا نام پارٹیسپیشن ٹرم سرٹیفکیٹس ہوگا۔ یہ غیر معینہ مدت کے لیے مضاربہ کے سرٹیفکیٹس ہوں گے۔ جو شخص یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرے گا وہ اس معینہ مدت میں کمپنی کے اثاثوں میں شریک ہو جائے گا، بوقت ضرورت وہ اپنا حصہ اس کو بیچ بھی سکے گا۔ یہ تجویز بعد میں کمپنی لاء کا حصہ بنی اور متعدد کمپنیوں نے PTC جاری کیے، NIT نے بھی جاری کرنے شروع کر دیے، لیکن اس میں پیچیدہ قسم کی تبدیلیاں کر کے اس کو جاری کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ناجائز شکل اختیار کر گئے۔ نمبر 4، طویل المیعاد سرمایہ کاری کے لیے TFC جاری کیے گئے، یعنی PTC سے ملتے جلتے دستاویزات جاری کیے گئے جن کا نام ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ تھا۔ اس کے بعد NIT کے کاروبار میں پھر کچھ اصلاح ہوئی جس میں مرابہ اور اجارہ کے معاہدات ایگریمنٹس کو درست کر دیا گیا، PTC کو ختم کر دیا گیا اور TFC کو مرابہ میں تبدیل کیا گیا۔ البتہ اب بھی NIT کی روح سے مدین ناجائز ہیں۔ ایک یہ کہ بینکوں کے PLS اکاؤنٹ میں رقم رکھی جاتی ہے جس کا سود آتا ہے، دوسرا یہ کہ PTC آئندہ کے لیے تو ختم کر دیے گئے مگر پہلے سے جو چل رہے ہیں ان میں سے کچھ کی پختگی میچورٹی نہیں ہوئی، یعنی ان کی مدت پوری نہیں ہوئی، اس لیے فارم میں یہ شک رکھ دی گئی کہ میں PLS اور PTC کی آمدنی نہیں لینا چاہتا۔ فارم میں یہ لکھ دینے کے بعد NIT یونٹ لینے کی گنجائش پیدا ہوگی، لیکن اب بھی عملاً کام درست ہونے کا کوئی اعتماد نہیں جب تک مسلسل صفحہ نمبر 156 نگرانی کا کوئی انتظام نہ ہو۔ نمبر 2، ICP انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کا تعارف پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس کی سرمایہ کاری صرف کمپنیوں کے شیئرز میں ہوتی ہے اور اصولی طور پر اس کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ صرف ان کمپنیوں کے شیئرز لیے جائیں جن کا کاروبار بنیادی طور پر جائز ہو، مگر عملاً ایسا ہو رہا ہے یا نہیں اس کو بیلنس شیٹ وغیرہ میں دیکھ کر حکم بتانا چاہیے۔ نمبر 3، اسمال انڈسٹریز فائنانس کارپوریشن۔ یہ ادارہ چھوٹی صنعتوں کو سرمایہ فراہم کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا، پہلے سود پر قرضے دیتا تھا، پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے مرابہ، اجارہ وغیرہ میں تمویل کی سفارش کی۔ نمبر 4، HBFC ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن۔ یہ ادارہ ہاؤس فائنانسنگ یعنی گھر بنانے یا خریدنے کے لیے سرمایہ فراہم کرتا تھا، مگر بھی روایتی ادارے تو اس مقصد کے لیے سود پر قرضے دیتے ہیں اور مکان کو رہن رکھ لیتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ہاؤس فائنانسنگ کے لیے جو تجویز پیش کی تھی وہ ایک نئی قسم کا معاہدہ تھا جس کو شرکت متناقصہ ڈکریزنگ پارٹنرشپ کہتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ تمویلی ادارے اور عملیل کلائنٹ یعنی مکان کے خواہشمند کے مشترک سرمایے سے مکان خریدا یا بنایا جائے گا۔ دونوں کے درمیان اپنے اپنے سرمایے کے تناسب سے مکان میں شرکت ملک ہوگی، مثلاً 25% سرمایہ عملیل کا ہوگا اور 75% ادارے کا تھا تو مکان دونوں کے درمیان 40 مشترک ہوگا، 1/4 حصہ عملیل کا اور 3/4 حصہ ادارے کے ہوں گے۔ مکان بننے کے بعد عملیل کارپوریشن کے حصے میں کرایہ دار ہونے کی حیثیت سے رہے گا اور کارپوریشن کو کرایہ ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف وقفوں میں کارپوریشن کے حصے کو تھوڑا تھوڑا کر کے خریدتا بھی رہے گا۔
اس مقصد کے لیے کارپوریشن کے حصے کے متعدد یونٹ بنا لیے جاتے ہیں۔ مثلاً کارپوریشن کا حصہ 10 یونٹوں میں خریدا جائے گا۔ جوں خریدنے کے نتیجے میں کارپوریشن کا حصہ کم ہوتا جائے گا، اسی تناسب سے کرایہ بھی کم ہوتا جائے گا۔ جب امبیل کارپوریشن کے سارے حصے کو خرید لے گا تو کارپوریشن کی ملکیت ختم ہو جائے گی اور امبیل سارے مکان کا مالک بن جائے گا۔ اب کرایہ دینے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فقی نقطۂ نظر سے یہاں 3 عقود ہوئے۔ نمبر 1 شرکت ملک، نمبر 2 اجارہ، نمبر 3 بیع۔ یہ تینوں عقد بغیر کسی شرط سابق کے الگ الگ ہوں گے تو ان کے جواز میں کوئی اشکال نہیں، مگر عملاً جہاں ایک معاہدے میں 3 عقد ایک دوسرے کے ساتھ شرط مشروط یا المعروف قول مشروط صفحہ نمبر 157 ہوں گے اور اس طرح معاہدے کے بغیر چارہ کار بھی نہیں۔ یہ صورتحال فقہی طور پر قابل غور ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک عقد میں دوسرے عقد کی شرط لگانا اس وقت ناجائز ہے جبکہ سلب عقد میں دوسرے عقد کی شرط لگا لی گئی ہو۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ ایک دفعہ کئی عقود کا اس طرح اکٹھا معاہدہ کر لیا جائے کہ ابھی کوئی عقد انجام نہیں پا رہا، فی الحال صرف ان کے انجام پانے کا معاہدہ کیا جا رہا ہے، پھر وہ عقود اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے وقت پر انجام پائیں گے اور جب ان میں سے کوئی عقد عملاً ہو رہا ہوگا اس وقت دوسرے عقد کی کوئی شرط نہیں ہوگی۔ تو اس صورت پر صفقۃ فی صفقۃ یا بیع و شرط کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اس کی نظیر بیع بالوفا ہے، جس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہوا اور صحیح یہ ہے کہ وفا کی شرط سلب بیع میں ہو تو ناجائز ہے، اور اگر بیع مطلق شرط اور وفا کا معاہدہ بیع الگ سے کیا گیا ہو تو وہ یہ جائز ہے اور وعدہ وفا قزن بھی لازم ہو جائے گا۔ بیع کے بعد تو وفا کا جواز بہت سے فقہا نے لکھا ہے اور بیع سے پہلے وفا کے وعدے کا نفاذ بھی جامع الفواسلین میں مصرح ہے۔ نمبر 1 اس سے معلوم ہوا کہ سلب عقد میں دوسرے عقد کی شرط لگانا ناجائز نہیں، البتہ عقد سے پہلے یا بعد میں دوسرے عقد کا معاہدہ کرنا جائز ہے۔ شرط لگانے اور وعدے میں فرق یہ ہے کہ سلب عقد میں شرط لگانے سے بیع کا انعقاد ہی دوسرے عقد سے معلق ہوتا ہے، یعنی اگر دوسرا عقد ہوگا تو بیع منعقد ہوگی ورنہ بیع میں بیع منعقد نہیں ہوگی۔ اور بیع ان عقود میں سے جو تعلیق کو قبول نہیں کرتے، جبکہ الگ سے وعدہ کرنے کی صورت میں بیع کی تعلیق لازم نہیں آتی۔ اس تفصیل کی روح سے شرکت متناقصہ کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے لیے پہلے ایک بار 3 عقود کا معاہدہ ہو جاتا ہے، پھر ہر عقد اپنے اپنے وقت پر بغیر کسی شرط کے ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا مذکورہ تجویز کے مطابق اگر ہاؤس فائنینسنگ کا کام شروع کیا جائے تو وہ جائز ہوگا، مگر یہاں بھی مسلسل نگرانی کے فقدان کی وجہ سے عملاً بہت سی شرعی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن اس وقت جس طرح کام کر رہی ہے اس میں متعدد شرعی قباحتیں موجود ہیں۔ ہاؤس فائنینسنگ کو عربی میں التمویل العقاری کہتے ہیں اور اس موضوع پر ایکر کا ایک مستقل مقالہ ہے جو ایکر کی عربی کتاب بحیث فی قضیہ و فقہ معاصرہ میں شائع ہو چکا ہے۔ کینیڈا میں ہاؤس فائنینسنگ کے لیے ایک کوآپریٹو سوسائٹی بھی قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1 جلد اول صفحہ 236 الفصل الثامن عشر صفحہ نمبر 158 گئی ہے، جسے لوگ ممبر بنتے ہیں اور ممبر ہی اس سرمایہ حاصل کر کے مکان خریدتے یا بناتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سوسائٹی کا نفع پھر ممبران کو مل جاتا ہے اور ممبران ہی کو فائدہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 159 بیمہ تامین انشورنس۔ بیمہ بھی آج کل کاروبار کا بڑا حصہ بن گیا۔ کوئی بھی بڑی تجارت اس سے خالی نہیں ہوتی۔ بیمہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو مستقبل میں جو خطرات درپیش ہوتے ہیں، کوئی انسان یا ادارہ ضمانت لیتا ہے کہ فلاں قسم کے خطرات کے مالی اثرات کی میں تلافی کروں گا۔ مشہور یہ ہے کہ اس کا آغاز 14ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ دوسرے ممالک کی تجارت میں مال بحری جہاز سے روانہ کیا جاتا تھا۔ بحری جہاز ڈوب بھی جاتے تھے اور مال کا نقصان بھی ہوتا تھا۔ بحری جہاز کے نقصان کی تلافی کے لیے ابتداءً بیمہ کا آغاز ہوا۔ علامہ شامی نے بھی مستأمن کے احکام میں سوکرا کے نام سے اس کا ذکر کیا۔ نمبر 1 جن خطرات کے خلاف بیمہ کیا جاتا ہے، ان خطرات کے لحاظ سے بیمہ کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تامین الاشیاء گڈز انشورنس۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی سامان کا بیمہ کرانا چاہتا ہے وہ معین شرح سے بیمہ کمپنی کو فیس ادا کرتا رہتا ہے، جسے پریمیم کہتے ہیں۔ چونکہ پریمیم اکثر قسط وار ادا کیا جاتا ہے اس لیے عربی میں اسے قسط کہتے ہیں، اور اس چیز کو حادثہ لاحق ہونے کی صورت میں
کمپنی اس کی مالی تلافی کر دیتی ہے۔ اگر سامان کو جس کا بیمہ کرایا گیا تھا کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو بیمہ دار نے جو پریمیم ادا کیا ہے وہ واپس نہیں ہوتا۔ البتہ حادثے کی صورت میں بیمے کی رقم بیمہ دار کو مل جاتی ہے، جس سے وہ اپنے نقصان کی تلافی کر لیتا ہے۔ اس میں جہاز کا بیمہ، گاڑی کا بیمہ، مکان کا بیمہ وغیرہ داخل ہوگے۔ نمبر 2، تامین علی السولیات، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی پر مستقبل میں کوئی ذمہ داری آ سکتی ہے۔ اس ذمہ داری سے نمٹنے کے لیے بیمہ کرایا جاتا ہے۔ مثلاً گاڑی روڈ پر لانے سے حادثے کے نتیجے میں کسی دوسرے کا نقصان ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس صورت میں گاڑی چلانے والے پر مالی تاوان لازم ہو جائے گا، اس کا بیمہ کرا لیا جاتا ہے اور حادثے۔ نمبر 1، رو الموتار 4-170 HM سعید کمپنی، صفحہ نمبر 160۔ وقت تاوان کی ادائیگی بیمہ کمپنی کرتی ہے۔ اس کو عموماً تھرڈ پارٹی انشورنس کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں گاڑی سڑک پر لانے کے لیے انشورنس قانوناً ضروری ہے۔ بعض مغربی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر کے سامنے برف صاف نہ کی اور کوئی شخص اس برف سے پھسل گیا اس کو جسمانی نقصان ہوا تو وہ گھر والے پر مقدمہ کر کے اس سے بھاری تاوان وصول کرتا ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے بھی گھر کے مالکان بیمہ کرا لیتے ہیں۔ یہ بھی تامین علی السولیہ کی ایک شکل ہے، جس میں اگر تاوان دینا پڑے تو بیمہ کمپنی تاوان ادا کرتی ہے۔ نمبر 3، تامین الحیات، جس کو لائف انشورنس بیمہ زندگی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی بیمہ دار سے یہ معاہدہ کرتی ہے کہ اگر ایک مخصوص مدت میں بیمہ دار کا انتقال ہو گیا تو بیمہ کمپنی طے شدہ رقم اس کے ورثاء کو ادا کرے گی۔ اس کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں میں مدت مقرر ہوتی ہے، اس مدت میں انتقال ہو گیا تو بیمہ کی رقم ورثاء کو مل جائے گی۔ اگر اس مدت میں انتقال نہ ہوا تو مدت ختم ہونے سے بیمہ ختم ہو جاتا ہے اور رقم سود کے واپس مل جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں مدت مقرر نہیں ہوتی، جب بھی انتقال ہوگا تو بیمہ کی رقم ورثاء کو مل جاتی ہے۔ تامین الاشیاء اور تامین الحیات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تامین الاشیاء کی صورت میں وہ خطرہ پیش نہ آئے تو جو کس نے پریمیم ادا کی تھی وہ رقم واپس نہیں ملتی، اور تامین الحیات میں معینہ مدت میں وفات نہ ہونے کی صورت میں دی ہوئی رقم بمسعود واپس مل جاتی ہے۔ بیمہ کی طریقہ کار اور ہیئت ترکیبی کے لحاظ سے 3 قسمیں اور ہیں۔ نمبر 1، التامین الاجتماعی، حکومت کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتی ہے جس میں افراد کے کسی مجموعے کو اپنے کسی نقصان کی تلافی یا کسی فائدے کے حصول کی سہولت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسے گروپ انشورنس کہتے ہیں۔ مثلاً ملازمین کی تنخواہوں سے تھوڑی سی رقم ہر ماہ کاٹ کر اسے ایک فنڈ میں جمع کرا لیا جاتا ہے، پھر ملازم کی وفات یا کسی حادثے کی صورت میں بھاری رقمیں ورثاء کو یا خود ملازم کو ادا کی جاتی ہیں۔ اس کی بے شمار صورتیں ہیں، ان تمام پر ایک اجمالی حکم لگانا مشکل ہے، ہر صورت کا حکم الگ ہوگا۔ نمبر 2، التامین التبادلی یا التامین التعاونی، بیمے کی یہی شکل چلی تھی اور شرعاً اس میں کوئی اشکال نہیں تھے، اور جتنے علماء نے بیمہ پر گفتگو کی ہے وہ اس کے جواز پر متفق ہیں۔ نمبر 3، التامین التجاری یا التامین بقسط ثابت، جس کو انگریزی میں کمرشل انشورنس کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیمہ کمپنی قائم کی جاتی ہے۔ اس کمپنی کا مقصد بیمے کو بطور تجارت کے اختیار کرنا ہوتا ہے اور اس کا اصل مقصد بیمے کے ذریعے سے نفع کمانا ہوتا ہے۔ جیسے دوسری کمپنیاں مختلف کاروبار سے نفع کماتی ہیں، یہ کمپنی مختلف قسم کے بیمے کی اسکیمیں جاری کرتی ہے۔ جو بیمہ کرانا چاہتا ہے اس کے ساتھ بیمہ کمپنی کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنی رقم کی اتنی قسطیں آپ ادا کریں گے، اور نقصان کی صورت میں کمپنی آپ کے نقصان کی تلافی کرے گی۔ کمپنی قسطوں کا تعین کرنے کے لیے حساب کر لیتی ہے کہ جس خطرے کے خلاف بیمہ ہوا وہ کتنی بار متوقع ہے، تاکہ ان کے معاوضات ادا کر کے کمپنی کو نفع بچ سکے۔ اس حساب کے لیے ایک مستقل فن ہے جس کے ماہر کو ایکچوری ایکچوری کہتے ہیں۔ بیمے کی اس قسم کا رواج زیادہ اور اسی کا شرعی حکم علماء معاصرین میں زیادہ محل بحث بنا ہے۔ اس کے بارے میں علماء عرب میں سے شیخ ابو زرعۃ اور مصطفیٰ زرقاء کا شدید اختلاف ہے۔ شیخ ابو زرع اس کی حرمت کے قائل تھے اور مصطفیٰ زرقاء اس کے جواز کے قائل تھے۔ اس وقت عالم اسلام کے تقریباً
تمام مشاہیر علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں، البتہ مشاہرین میں سے صرف 2 عالم اس کے جواز کے قائل ہیں، ایک شیخ مصطفیٰ زرقا اور دوسرے شیخ الخفیف۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس بیمے میں قمار بھی ہے اور ربا بھی۔ قمار اس لیے کہ ایک طرف سے ادائیگی متعین ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہے، جو کس نے ادا کی گئی ہے وہ تمام رقم ڈوب بھی سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے، اسی کو قمار کہتے ہیں۔ اور ربا اس طرح کے یہاں روپے کا روپے سے تبادلہ اور اس میں تفاضل ہے کہ بیمہ دار کی طرف سے رقم کم دی جاتی ہے اور اس سے زیادہ رقم ملتی ہے۔ البتہ صفحہ نمبر 162 تامین الحیات بیمہ زندگی میں قمار نہیں، اس لیے کہ وہاں رقم یقیناً واپس مل جاتی ہے، مگر ربا اور غرر ہے۔ ربا تو ظاہر ہے، غرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارکان عقد، ثمن، مبیع یا اجل میں سے کسی چیز کا مجہول ہونا یا کسی مجہول اور غیر معین واقعے پر موقوف ہونا۔ یہاں غرر اس طرح ہے کہ معلوم نہیں کہ کتنی رقم واپس ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی رقم دی تھی وہی بما سود کے واپس ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حادثے کی صورت میں زیادہ رقم مل جائے۔ مصطفیٰ زرقا اور شیخ علی الخفیف کے دلائل کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں، البتہ ان کے دلائل کا حاصل اور خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے دلائل کا خلاصہ چند باتیں ہیں۔ نمبر 1، قمار اور بیمے میں فرق۔ قمار باقاعدہ عقد نہیں، محض ایک لعب اور ہزل ہے، اور بیمہ باقاعدہ ایک عقد اور جد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس عقد کا قمار، ربا اور غرر پر مشتمل ہونا ہم واضح کر چکے ہیں۔ قمار کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ لعب یا ہزل ہو، جد ہونے کی صورت میں بھی قمار محقق ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یا مقود علیہ وہ روپے نہیں جو حادثے کی صورت میں کمپنی ادا کرتی ہے، بلکہ وہ امان اور اطمینان ہے جو بیمے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اور امان کا معاوضہ ادا کرنا جائز ہے، اس لیے کہ چوکیدار کی مثال پیش کرتے ہیں کہ چوکیدار کی تنخواہ اس امان کا معاوضہ ہوتا ہے جو اس چوکیدار کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امان معقود علیہ نہیں، معقود علیہ روپے ہی ہیں، اور امان اس کا ایک ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ چوکیدار کی مثال بھی چوکیدار کا عمل معقود علیہ ہوتا ہے اور امان اس کا ثمرہ ہوتا ہے۔ چونکہ چوکیدار کا عمل معقود علیہ بن سکتا ہے اس لیے وہ جائز ہے، لیکن روپے کو معقود علیہ بنانے کی صورت میں مساوات شرط ہے جو بیمے میں مفقود ہے۔ نمبر 3، التامین التبادلی میوچل انشورنس کے جواز کے تو تمام علماء قائل ہیں، اور التامین التجاری کمرشل انشورنس بھی اسی کی ایک وسیع صورت ہے۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کو ممبر بننے کا موقع دینے کے لیے ایک وسیع ادارہ تشکیل دے دیا گیا، اس کے منتظمین کو انتظامات کی اجرت ملنی چاہیے۔ بیمہ کمپنی کو جو نفع ملتا ہے وہ اس کے انتظامات کی اجرت ہے۔ اس استدلال کا حاصل یہ ہے کہ التامین التجاری بھی التامین التبادلی کی طرح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ التامین التبادلی ایک تبرع ہے اور التامین التجاری معاوضہ ہے۔ تبرع میں غرر متحمل ہوتا ہے اور عقد معاوضہ میں غرر متحمل نہیں ہوتا۔ نمبر 4، ان کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ بیمہ ایک عقد جدید اور اصل عقود میں صفحہ نمبر 163 اباحت ہوتی ہے جب تک اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، اور بیمے کی جو توجیہ ہم نے کی ہے اس میں کوئی قباحت نہیں، لہٰذا اس کی گنجائش ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیمے کی شرعی خامیاں قمار، ربا اور غرر ہم نے بیان کر دی ہیں، لہٰذا یہاں اباحت اصلیہ کا قاعدہ نہیں چل سکتا۔ بیمہ کا متبادل۔ بیمہ کا متبادل ایک تو تعاونی بیمہ میوچل انشورنس ہے، جس میں شرکاء اپنی اپنی مرضی سے فنڈ میں رقمیں جمع کراتے ہیں، اور سال کے دوران جن جن لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا اس فنڈ سے ان کی امداد کرتے ہیں۔ پھر سال کے ختم پر اگر رقم بچ گئی تو وہ شرکاء کو بحصہ رسدی واپس کر دی جاتی ہے یا ان کی طرف سے آئندہ سال کے فنڈ کے لیے چندے کے طور پر رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عالم اسلام کے کئی ملکوں میں شرکات التکافل کے نام سے کچھ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں جنہیں تجارتی بیمے کے متبادل کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ ان کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہر بیمہ دار کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوتا ہے اور کمپنی اپنی سرمایہ نفع بخش کاموں میں لگا کر اس کا نفع اپنے شیئر ہولڈرز میں تقسیم کرتی ہے، اور کمپنی ہی کے ایک ریزرو فنڈ سے بیمہ داروں کے نقصانات کی تلافی بھی کرتی ہے۔ مجھے اب ان کمپنیوں کے مفصل طریقہ کار کی تمام جزیات پر فقہی نقطۂ نظر سے غور کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے ابھی اس کے بارے میں کوئی ذمہ دارانہ بات نہیں کہہ سکتا۔
صفحہ نمبر 164 مالیات عامہ پبلک فائنینسنگ۔ اس موضوع سے مراد یہ ہے کہ ملک کے اجتماعی اخراجات کیا ہوتے ہیں، ان کا تعین کیسے ہوتا ہے اور ان اخراجات کی تمویل کیسے ہوتی ہے۔ آئین کے مطابق حکومتیں ٹیکس عائد کرتی ہیں اور پارلیمنٹ اخراجات کی تحدید کر کے ان کی اجازت دیتی ہے۔ ہر سال حکومت کی آمدنی اور اخراجات کے تعین کے لیے جو دستاویز تیار کی جاتی ہے اسے اردو میں میزانیہ اور انگریزی میں بجٹ کہتے ہیں۔ بجٹ وفاقی حکومت کا الگ ہوتا ہے، صوبائی حکومتوں کا الگ اور مقامی انتظامیہ کا الگ ہوتا ہے۔ ایک مجموعی بجٹ وفاقی اور چاروں صوبائی بجٹ کو ملا کر بھی تیار کیا جاتا ہے، جس کو کنسالیڈیٹڈ بجٹ کہتے ہیں۔ بجٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصے میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والے سال میں متوقع اخراجات کیا ہیں، اور دوسرے حصے میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ سال آئندہ کتنی آمدنی کی توقع ہے۔ اگر متوقع آمدنی اخراجات کے مقابلے میں کم ہو تو کہا جاتا ہے کہ بجٹ میں خسارہ ہو گیا۔ اگر آمدنی اور اخراجات برابر ہوں تو اسے متوازن بجٹ سمجھا جاتا ہے، اور اگر آمدنی اخراجات سے زیادہ ہو تو اسے فاضل بجٹ کہا جاتا ہے۔ اخراجات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جاری کرنٹ اخراجات۔ اس سے مراد وہ اخراجات ہیں جن کا فائدہ صرف اس دورانیے میں حاصل ہوگا جس کے لیے بجٹ بنایا گیا ہے۔ بجٹ ایک سال کا ہے تو ایک سال کی حد تک ہی فائدہ ہوگا، مثلاً حکومت کو جو سود ادا کرنا ہے وہ جاری اخراجات میں شامل ہے۔ نمبر 2 جامد اخراجات۔ وہ اخراجات جن کا فائدہ اس دورانیہ کے بعد بھی ہوگا، جیسے سڑکوں، پل وغیرہ پر جو اخراجات ہوئے، ان کو ترقیاتی اخراجات بھی کہتے ہیں۔ مثلاً 1992-93 کے بجٹ میں اخراجات اس طرح ہیں: جاری اخراجات 257 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 73 ارب روپے۔ صفحہ نمبر 165 کل اخراجات 330 ارب روپے۔ آمدنی ہے جو حکومت جس کے کا بار دوسرے کی طرف بھی منتقل کیا جاتا ہے، جیسے دکان اور کارخانے پر ٹیکس کے دکاندار یا کارخانہ دار قیمتیں بڑھا کر دوسروں پر اس کا بار ڈال سکتا ہے، یا سیلز ٹیکس جو وصول تو دکاندار سے کیا جاتا ہے لیکن دکاندار ہر چیز کے فروخت کے وقت یہ ٹیکس اپنے خریدار سے وصول کر لیتا ہے۔ معاشیات میں ٹیکس کے اصول بھی بتائے جاتے ہیں، لیکن ٹیکس لگاتے ہوئے ان اصولوں اور خصوصیات کی رعایت ہونی چاہیے۔ نمبر 1 ٹیکس کی تعداد میں ابہام نہ ہو۔ نمبر 2 ٹیکس کی ادائیگی کا نظام آسان ہو تاکہ ٹیکس ادا کرنے کے لیے لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نمبر 3 ٹیکس بقدر کفایت ہو، حکومت کی ضرورت سے زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو۔ نمبر 4 تمام طبقات پر مساوی درجے میں عائد ہو۔ نمبر 5 اتنا زیادہ ٹیکس نہ ہو کہ اس سے لوگ یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہمیں کاروبار کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے نتیجے میں ملک میں عملے پیدائش متاثر ہونے لگے۔ نمبر 6 ٹیکس کی مقدار لچک دار ہو، اشیاء کی قیمتوں اور آمدنی میں اتار چڑھاؤ سے خود بخود بدل ہو جاتا ہے، بار بار بدلنا نہ پڑے۔ مثلاً کسی چیز پر مقدار مقرر کر کے ٹیکس لگانا غیر لچک دار ہے، اور قیمت کے فیصدی تناسب سے ٹیکس طے کیا جائے تو یہ لچک دار ہے جو اس چیز کی قیمت بدلنے سے بدلتا رہے گا۔ نمبر 7 ٹیکس کا نظام ایسا نہ ہو جو معاشی ترقی پر اثر ڈالے۔ غیر محصولاتی آمدنی۔ اس سے مراد وہ آمدنی ہے جو سرکاری یا نیم سرکاری اداروں سے حاصل ہوتی ہے، مثلاً وابٹا، فون، پی آئی اے، پوسٹ آفس اور ریلوے وغیرہ سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ غیر محصولاتی آمدنی ہے۔ صفحہ نمبر 166 خسارہ اور خساراتی تمویل۔ اخراجات میں سے آمدنی منع کر کے جو باقی بچے وہ خسارہ ہے۔ مثلاً پاکستان کے 1992-93 کے بجٹ میں خسارہ کی صورت یوں ہے: کل اخراجات 330 ارب روپے، کل آمدنی 265 ارب روپے، خسارہ 65 ارب روپے۔ اس خسارہ کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کرنا خساراتی تمویل ڈیفیسٹ فائنینسنگ کہلاتا ہے۔ خسارے کی تمویل کے لیے حکومت قرضے لیتی ہے، اور قرضے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بیرونی قرضے فارن لونز جو دوسرے ممالک کی حکومتوں یا بین الاقوامی اداروں سے لیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 داخلی قرضے انٹرنل لونز جو اندرونی ملک بینکوں، مالیاتی اداروں یا عوام سے لیے جاتے ہیں۔ پھر داخلی قرضے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 غیر بینکی نان بینکنگ جو عوام سے لیے جاتے ہیں۔ عوام سے قرضے لینے کے لیے سرکاری تمسکات جاری کیے جاتے ہیں۔ آج کل حکومت کی طرف سے مختلف سیونگ اسکیمیں اسی غرض سے جاری کی گئی ہیں۔ اس میں عام آدمی یہ سرکاری تمسکات خرید کر پیسے حکومت کو دے دیتے ہیں، مثلاً انعامی بانڈ، نیشنل ڈیفنس، سیونگ سرٹیفکیٹ، خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ ان تمام تمسکات پر آج کل عوام کو سود دیا جاتا ہے۔
نمبر 2 بینکی قرضے، بینکنگ لونز۔ اس کو نوٹ چھاپنے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن واقعتاً حکومت نوٹ نہیں چھاپتی، اس لیے کہ آئینی طور پر نوٹ چھاپنے کا اختیار حکومت کو نہیں بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہے۔ اس تمویل کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت ٹریجری بل جاری کر کے اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیتی ہے اور اتنی رقم حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جاتی ہے، اس کو نوٹ چھاپنا کہہ دیتے ہیں۔ حکومت جب اسٹیٹ بینک کو ادائیگی کرتی ہے تو عموماً آج کل اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اتنی رقم کے مزید ٹریجری بل جاری کر دیتی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ صفحہ نمبر 166 حکومت اسٹیٹ بینک کو کہہ دیتی ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنی رقم کم کر دو۔ پھر قرضے کی 3 مدات ہوتی ہیں جو بجٹ میں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 مستقل قرضے، پرماننٹ لونز۔ یہ وہ قرضے ہیں جو حکومت سرکاری تمسکات کے ذریعے عوام سے وصول کرتی ہے جو واپس نہیں کیے جاتے، البتہ ان تمسکات کو ثانوی بازار سیکنڈری مارکیٹ میں بیچا جا سکتا ہے جیسے پرائز بانڈ وغیرہ۔ نمبر 2 رواں قرضے، فلوٹنگ لونز۔ اس سے مراد وہ قرضے ہوتے ہیں جو حکومت اسٹیٹ بینک سے لیتی ہے۔ نمبر 3 قصیر المیعاد قرضے، ان فنڈڈ لونز۔ اس سے مراد وہ دستاویزات ہیں جو کم مدت کے لیے ہوں، جیسے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، نیشنل ڈپازٹ سرٹیفکیٹ، ماہانہ آمدنی خاص ڈپازٹ وغیرہ۔ خساراتی تمویل میں زیادہ حصہ داخلی قرضوں کا ہوتا ہے، بیرونی قرضے اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ مثلاً 1992-93 میں جو قرضے لیے گئے اس کی تفصیل اس طرح ہیں: داخلی بینکی قرضے 21 ارب روپے، داخلی غیر بینکی قرضے 48 ارب روپے، بیرونی قرضے 17 ارب روپے، کل قرضے 86 ارب روپے۔ قرضوں کی رقم صافی طور پر لکھی جاتی ہے، یعنی صرف قرضے کی رقم ہی لکھی جاتی ہے، اس پر جو سود ادا کرنا ہوگا وہ اخراجات میں لکھا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں سود کی مقدار اصل رقم سے زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً 1992-93 میں حکومت کو جو ادائیگی کرنی ہے وہ یہ ہے: اصل قرضے 33 ارب روپے، سود 86 ارب روپے، کل ادائیگی 119 ارب روپے۔ پھر سود میں بھی زیادہ حصہ داخلی قرضوں کو ہوتا ہے، بیرونی سود اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ مثلاً مذکورہ بالا 86 ارب روپے میں 58 ارب روپے داخلی سود ہے اور 15 ارب روپے بیرونی سود ہے۔ بقایا 13 ارب روپے کی بجٹ میں وضاحت نہیں کی گئی۔ صفحہ نمبر 168 اب تک جو قرضے حکومت کے ذمہ واجب الادا ہیں ان کی تفصیل یہ ہے: کل قرضے 1300 ارب روپے، داخلی 1000 ارب روپے، بیرونی 300 ارب روپے۔ داخلی قرضوں کی تفصیل: کل قرضے 1000 ارب روپے، اسٹیٹ بینک 675 ارب روپے، عام بینک 110 ارب روپے، خاص ڈپازٹ 200 ارب روپے۔ بیرونی قرضوں کی تفصیل: بیرونی حکومت سے لیے گئے 190 ارب روپے، عالمی اداروں سے لیے گئے 110 ارب روپے، کل 300 ارب روپے۔ ان تمام مدارس کا داخلی اور بہت کم حصہ بیرونی ہے۔ اور بیرونی قرضے لیے جاتے ہیں، ان کے حصول افواج کے لیے جدید اسلحہ فراہم کرنا اور اسی طرح کے دوسرے ایسے منصوبے جن کا فائدہ پوری قوم کو پہنچتا ہے، لیکن ان سے براہ راست آمدنی کوئی نہیں ہوتی۔ اس سوال کے جواب میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بجٹ کے خسارے کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان مصرفانہ اخراجات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جس کا مظاہرہ شب و روز حکومت کے مختلف اقدامات میں ہوتا رہتا ہے اور جن کا ایک غریب صفحہ نمبر 169 ملک میں کوئی جواز نہیں۔ اس طرح ہمارے ملک میں رشوت اور بددیانتی کی بنیاد پر بھی بہت بھاری رقمیں ضائع ہو جاتی ہیں جن کی سدباب کی ضرورت ہے، لیکن یہ حقیقت پھر بھی اپنی جگہ ہے کہ اگر مصرفانہ اخراجات کو ختم کر کے اور بددیانتی کو دور کرنے کے باوجود بھی ملکی ضروریات کے پیش نظر بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے دوسرے ذرائع تمویل کی ضرورت باقی رہے گی۔ موجودہ حالات میں اس غرض کے لیے اندرونی اور بیرونی قرضے سود پر لیے جاتے ہیں۔ سود کے خاتمے کے بعد حکومت کی مختلف ضروریات کے لیے مختلف طریقہ ہائے تمویل اختیار کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1 حکومت کے جو ادارے نفع بخش ہیں، مثلاً ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کا محکمہ، ان کی تمویل کے لیے مضاربہ سرٹیفکیٹ جاری کیے جا سکتے ہیں، یعنی جو لوگ یہ مضاربہ سرٹیفکیٹ لیں وہ اس تجارتی ادارے کے منافع میں بحصہ رسدی شریک ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شاہراہ یا پل تعمیر کرنا ہے تو اس کے استعمال پر بھی فیس عائد کی جا سکتی ہے، جس سے وہ منصوبہ بھی نفع بخش ہو جائے
اور اس میں بھی عوام کو مضاربت سرٹیفکیٹ جاری کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، جو منصوبے کسی بھی صورت میں نفع بخش نہ ہوں، ان کی تمویل کے لیے ایسے غیر سودی بانڈ جاری کیے جا سکتے ہیں جن پر کوئی معاوضہ نہ دیا جائے، البتہ ان کے حاملین کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے۔ ٹیکس کی چھوٹ کو زیادہ سے زیادہ پرکشش بنایا جا سکتا ہے۔ ٹیکس چونکہ عوام پر حکومت کا کوئی دین نہیں، اس لیے اس کی معافی یا اس میں رعایت سود میں داخل نہیں ہوگی۔ حکومت ٹیکس لگانے میں اور بعض شعبوں کو چھوٹ دینے میں مختلف عوامل کو پیش نظر رکھتی ہے۔ اگر یہ عامل بھی پیش نظر رہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 3، یہ تجویز بھی قابل غور ہے کہ حکومت کو قرضے دے کر سرکاری تمسکات لینے والوں کو ان کے قرضوں پر کوئی مشروط اور طے شدہ اضافہ تو نہ دیا جائے، لیکن کبھی کبھی کیف ما اتفاق کچھ انعام دیا جائے، جس کے مطالبے کا قانوناً کسی کو حق نہ ہو۔ ملائیشیا میں اس تجویز پر عمل ہو رہا ہے، چونکہ اس طریقہ کار میں انعام نہ مشروط ہے اور نہ اس کی شرح طے شدہ ہے اور نہ ہی اس کا ملنا یقینی ہے، نہ اس کا قرض دینے والوں کی طرف سے مطالبہ ہے۔ اس لیے نظریاتی اعتبار سے اس پر ربا کی تعریف صادق نہیں آئے گی، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ متواتر عمل کے نتیجے میں یہ المعروف کا المشروط کی ذات میں آ جائے۔ لہٰذا ایک تجویز اور بھی ہے کہ اس سے زائد ادائیگی کو ملک کی مجموعی قومی پیداوار کے ساتھ منسلک کر دیا جائے، یعنی قرض کی مدت میں مجموعی قومی پیداوار میں جتنا اضافہ ہو اتنا ہی اضافہ عوام کو دیا جائے، اور اگر کوئی اضافہ نہ ہو تو کوئی اضافہ نہ دیا جائے۔ اس تجویز کے بارے میں صفحہ نمبر 170 میں ابھی ایکر کو نفیہ یا اثباتاً کسی جانب جزم نہیں، لیکن اہل علم کو اس پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 4، حکومت کو خود اپنے سرکاری کاموں کے لیے نیز افواج کے لیے بہت سی مشینی سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی تمویل کے لیے اجارہ کا طریقہ بھی بآسانی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بعض مالیاتی اداروں سے وہ سامان اجارہ پر حاصل کر لیا جائے۔ نمبر 5، اس کے علاوہ ایک کثیر المقاصد طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کی تمویل کے لیے ایک تجارتی مالیاتی ادارہ قائم کرے۔ یہ ادارہ سرکاری شعبے میں بھی قائم کیا جا سکتا ہے اور اسے نیم سرکاری بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ادارہ عوام کے لیے مضاربت سرٹیفکیٹ جاری کرے اور ان سرٹیفکیٹ کے ذریعے عوام کی رقموں سے حکومت کو مختلف کاموں میں شرکت، مضاربت، اجارہ اور مرحبا کی بنیاد پر تمویل کرے، جن کا تفصیلی طریقہ کار بینکاری کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اس میں تمویل کے نتیجے میں جو آمدنی حاصل ہو وہ مضاربت سرٹیفکیٹ کے حاملین میں بحیثیت رسدی تقسیم کی جائے۔ یہ مضاربت سرٹیفکیٹس ثانوی بازار میں قابل بیع و شراء بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح عوام کو یہ اطمینان بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی لگائی ہوئی رقموں کو جب چاہیں ثانوی بازار میں فروخت کر کے واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو مذکورے ادارے کی آمدنی میں بھی حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مختلف ضروریات کے سلسلے میں مختلف طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں اور ان کا بہتر نظام وضع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اندرونی قرضوں میں ایک بہت بڑی تعداد اسٹیٹ بینک کے قرضوں کی ہوتی ہے۔ اس پر سود کا لین دین محض ایک کتابی جمع خرچ ہے جو اس کو ختم کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ اس طرح وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان قرضوں کے لین دین میں بھی سود کی کارروائی بآسانی ختم کی جا سکتی ہے، جس میں کوئی دشواری نہیں۔ جہاں تک بیرونی قرضوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں اگر حکومت سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرے تو دوسرے ممالک کو بھی اسلامی طریقہ ہائے تمویل کی بنیاد پر رقمیں فراہم کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے، اور بیرونی قرضے دینے والوں کو اصل غرض اس بات سے ہے کہ انہیں نفع حاصل ہو۔ نفع حاصل کرنے کا طریق بذات خود مقصود نہیں۔ اس کا ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اب بھی بہت سے ممالک قرض دینے کے ساتھ ساتھ یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ سامان ہمارے ملک سے ہی خریدا جائے۔ جب سامان ان سے خریدنا ہی ہے تو قرض کے بجائے سامان ہی کو مرابع معجلہ کی بنیاد پر لینے میں کیا دشواری ہے؟ اب پوری دنیا صفحہ نمبر 171 میں اسلامی طریقہ ہائے تمویل رفتہ رفتہ پہچانے جانے لگے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک میں ان پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے اور ان میں سے بعض کی تائید میں مغربی مصنفین کے مقالات بھی آ رہے ہیں۔ IFC انٹرنیشنل فائنانسنگ کارپوریشن جو عالمی بینک کے طرز کا ایک ادارہ ہے اور نجی تجارتی اداروں کو قرضے دیتا ہے، اب اسلامی بینکوں اور مالیاتی اداروں سے اسلامی طریقہ ہائے تمویل کی بنیاد پر از خود معاملات کر رہا ہے۔ ان حالات میں اگر اسلامی ممالک سنجیدگی اور اہتمام کے ساتھ دوسری حکومتوں سے اس بنیاد پر معاملات کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کامیابی زیادہ مشکل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی. ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے. ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں. نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں. ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد. ای میل HDOATD@gmail.com. ویب سائٹ HDORG.net. رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838. صفحہ نمبر 171 جاری ہے. IMF اور ورلڈ بینک میں ان پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور ان میں سے بعض کی تائید میں مغربی مصنفین کے مقالات بھی آ رہے ہیں. IFC انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن، جو عالمی بینک کے طرز کا ایک ادارہ ہے اور نجی تجارتی اداروں کو قرضے دیتا ہے، اب اسلامی بینکوں اور مالیاتی اداروں سے اسلامی طریقہ ہائے تمویل کی بنیاد پر از خود معاملات کر رہا ہے. ان حالات میں اگر اسلامی ممالک سنجیدگی اور اہتمام کے ساتھ دوسری حکومتوں سے اس بنیاد پر معاملات کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کامیابی زیادہ مشکل نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب اسلام اور جدید معیشت و تجارت MA اسلامیات فائنل اپنے اختتام کو پہنچی.